برطانیہ کی مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بات ہو، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی بات ہو یا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بات ہو، راجہ سلیم صاحب ہر موقع پہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنی بات کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور بہت ووکل بولتے ہیں۔ آج جو ہم ان سے بات چیت کریں گے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست اور جو ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اوورسیز کشمیری جہاں پچھلے 60 سالوں سے برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کا انٹرسٹ، ان کا تعلق آزاد کشمیر کی سیاست یا پاکستان کی سیاست سے صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ صحیح لوگوں کا انتخاب ہو جو ہمارے مسائل کو اجاگر کر سکیں۔ پچھلے 50 سالوں سے آپ برطانیہ میں مقیم ہیں، آخر وہ کون سے عوامل ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ صرف اور صرف میرا مدعا جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے۔ میں کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی میری زندگی کا مشن ہے کہ آزادی کشمیر۔ کشمیر کی آزادی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر پلیٹ فارم پہ آپ کو بولتے اور سنتے دیکھا ہے کہ آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی بہت پذیرائی کرتے ہیں، ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو بہت آپ پرموٹ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ ایک پاکستانی قوم کے لیے ایک گفٹ ہے، یہ ایک ریفارمر ہے اور یہ ہمیں میسر آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو میں جوانی سے جانتا ہوں، کیونکہ میں نائٹس برج میں جب تھا تو یہ وہاں ایک لوکل ریسٹورنٹ ہے، وہاں یہ آیا کرتے تھے اور وہاں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہی ہے۔ اور پچھلی دفعہ جب انہوں نے اپنی بک کے لیے وہ لندن تشریف لائے تھے، وہاں پر بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے کہ جو وہ پاکستانی قوم کی جو غلطیاں ہیں انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور وہ قوم کو صحیح سمت میں لے کر جائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ایک تحفہ ملا ہے، کیا یہ وہ تحفہ تو نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہودی لابی نے اس کو پروموٹ کیا یہاں پہ؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان کے لیے میں اور کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے، جن لیڈروں کے ریفرنسز کلیئر نہیں ہیں، ان کے باپ دادا پاکستان کے خلاف تھے، ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان میں سیاست کریں۔ میں مولانا فضل الرحمان کو ایز اے لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں، وہ کسی حادثے کی وجہ سے چلیں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کے پسندیدہ لیڈر عمران خان جو آزاد کشمیر کی سیاست ہو یا گلگت بلتستان کی سیاست ہو، اور اسپیشلی جو اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست میں جو آنے والی حکومتوں کا جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، تو نون لیگ کے چھوڑے ہوئے تمام الیکٹیبلز انہوں نے لے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ سنا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ٹکٹ لینے کے لیے بہت پیسہ چل رہا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کے نالج میں نہیں ہے یہ؟ عمران خان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ گند جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر پورے پاکستان میں پھیلایا تھا اور بیرونی آقا کی ہدایت کے مطابق وہ اسے صاف کر رہا ہے۔ وہ جو یہ چھوٹے موٹے جو چیزیں ہیں ان پہ ابھی وہ فوکس نہیں کر سکتا۔ اس کو جس چیز کے اوپر انہوں نے اس کو بزی جو گند وہ چھوڑ کے گئے ہیں اسے کم از کم صاف کرنے کے لیے 5 سال تو درکار ہیں۔ اور عمران سمجھتے ہیں کہ 5 سال اور دیے جائیں ان کو؟ نہیں، یہ جو 5 سال جب پورے ہوں گے تب تک یہ جو پچھلی جماعتوں کا پھیلایا ہوا گند ہے اور بے وقوفیاں ہیں اور غلطیاں ہیں وہ انشاءاللہ صاف ہو جائیں۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اس کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس بیس کیمپ میں جو لوگ عمران خان صاحب الیکٹیبلز لے کے آ رہے ہیں یہ تو وہی پچھلی حکومتوں کا گند چھوڑا ہوا ہے، تو ان سے وہ کس طرح ترقی چاہتے ہیں؟ وہ آپ کا سوال صحیح ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لوگ اویلیبل ہیں اس فیلڈ کے اندر انہی سے کام چلایا جا رہا ہے اور نئے لوگ آگے نہیں آ رہے، اور اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کم برا ہے اسے چانس دیں۔ عمران خان یہی کر رہا ہے، یہ ان کی چوائس ہے کہ 2 بروں میں سے کم برا لیا جائے۔ اگر یہ 2 شیطان ہیں تو آپ اس شیطان کو پرفر کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں۔
آپ اس شیطان کو اوائڈ کر دیں گے جس کو آپ نہیں جانتے. تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کمپرومائز ہو رہے ہیں. اب کمپرومائزر ہو رہے ہیں. مگر میں ایک بات ضرور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ وہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں, ان پہ تنقید نہ کریں, اور جتنے ریشسٹ لوگ ہیں جو سیاست میں صرف برادری ازم کی وجہ سے آئے ہیں ان لوگوں کو صاف کرنے کے لیے عمران کو کم از کم 5 سال چاہیے. یہ آپ کا یہ آئیڈیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب یہ لوگ مضبوط ہو جائیں گے جن کو عمران خان صاحب اب لا رہے ہیں تو یہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آنے والے مزید نوجوانوں کو وہ جگہ نہیں دیں گے جو نظریاتی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے ٹکٹوں کے حوالے سے, کئی لوگ اپنے لوگوں کو لے کے بنگالہ چلے گئے ہیں. نہیں یہ جو ہے یہ ہماری روایتی سیاست ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں. اگر آپ مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو بھٹو سے تو زیادہ مضبوط نہیں ہو جائیں گے. بھٹو مضبوط تھا اور پالیٹکس کا فادر بنا ہوا پھر رہا تھا, مگر جب اس نے غلطیاں کی تو اس کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ کیا ہے, یہ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا انگلی اتنا تو علاقہ ہے. میرے خیال میں تو وہاں سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. ڈیموکریٹڈ جو پروسیس ہے اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ جہاد کونسل ہونی چاہیے اور ہمیں مل جل کر اپنا سارا علاقہ آزاد کرا کے پھر ہمیں ڈیموکریٹڈ پروسیس کرنا چاہیے. جو ہم یہ کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ جاٹ اور راجہ 2 قبائل ہیں آزاد کشمیر میں. ضلع میرپور اور کوٹلی 2 ہی ضلع ہیں جو بڑھ چڑھ کر سیاست میں حصہ لیتے ہیں, اور برطانیہ میں بھی ان کی اکثریت ہے. اور جاٹ اور راجہ جو 2 ہیں ان کو ایک پارٹی نے جو ہے راجپوتوں کو سنبھالا ہوا ہے, دوسری پارٹی نے جاٹوں کو سنبھالا ہوا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ نیوٹرل آدمی ہے, وہ یہ کوشش کرے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح سیاست نہ کرے. وہ ان لوگوں کو ابھی سے ریجیکٹ کر دے جو صرف قبائل کے زور پر سیاست کر رہے ہیں. رائے صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی آپ کی تجویز بھی اچھی ہے, لیکن آزاد کشمیر میں جو قبائل کی سیاست کا آغاز ہوا ہے وہ بیسی سلطان محمود چودھری صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ آپ کے سرحیل ہیں آزاد کشمیر میں, آپ کی پارٹی کے سرحیل ہیں. عمران خان صاحب ان کے ذریعے تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تبدیلی ہوگی؟ یہ بالکل میں آپ سے ایگری ہوں. یہاں پہ عمران خان کو جو سیکرٹ سروسز کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے انفارمیشن دیتے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہے یہ اس تھیلے میں کیا ہے. مثال کے طور پر جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے چل رہے تھے, اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیش مشین ہے اور جو عمران خان اس کے بغیر نہیں زندہ. اس نے جب دیکھا کہ جہانگیر ترین ٹھیک نہیں ہے تو جہانگیر ترین کا آپ کے سامنے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیرسٹر کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ریشسٹ ہے, اس کو جاٹوں کے علاوہ کوئی اور قوم نظر نہیں آتی. ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن عمران خان کو مل چکی ہوں گی. اس کے باوجود عمران خان خود جانتا ہوگا کہ اسے کیا مجبوری ہے, وہ کیوں ایسے دوسرا جہانگیر ترین آزاد کشمیر میں پروموٹ کر رہا ہے. دوسرا جہانگیر ترین تو الیاس تنویر کی شکل میں آ گیا ہے اور ایک الگ سے بلاک بن چکا ہے. کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں الیاس تنویر کے ذریعے سے. صحیح. تو ایک طرف بیسر گروپ ہے, یہاں سے جو پیسہ جائے گا وہ بیسر گروپ کے تھرو لگے گا اس سائڈ پہ. پھر ایک اور جھگڑا شروع ہو جائے گا, وزیر اعظم کون بنے گا. اب وزیر اعظم کون بنے گا. مگر میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ کرائیں. سب سے پہلے یہ جو کالی بیڑے ہیں جو برادریزم پر سیاست کرتی ہیں, ان کا کوئی ان کا میرٹ کوئی نہیں بنتا. کس طرح ریفارمز کی جائیں, کون سا پہلے عمران خان بیٹھ کر یہ بات کریں کہ آزاد کشمیر میں ہم ڈیموکریٹڈ جو پروسیس ہے اس کو روکتے ہیں. صحیح. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے پورا علاقہ تو آزاد کروا لو. صحیح. جب پورا آزاد کشمیر آزاد ہو جائے گا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے بعد ہم ڈیموکریٹڈ پروسیس یہاں کریں گے. آپ کے پسندیدہ لیڈر عمران خان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے مسئلہ کشمیر کو سنگل ہینڈڈلی حل کر سکتے ہیں؟ عمران خان دیکھیں کہ قائد اعظم نے اپنے سینے کے اپنی عقل کے مطابق ہمیں پاکستان لے کر دیا. اس دنیا کا آسمان ایک ہے, سورج ایک ہی ہے. جی. ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے. صحیح بات. لیڈر ایک سورج کی طرح ہوتا ہے, اس نے ساری قوم کو روشنی دینی ہوتی ہے.
وہ اکیلا کام کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ جو مالشی قسم کے لوگ پالیٹیشین ہوتے ہیں یا جو برساتی مینڈک ہیں یا جو قبائل کی سیاست کرتے ہیں ان کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے, ان لوگوں سے عمران خان کو جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کرنا ہو وہ کر لے. آپ اس وجہ سے بیرسٹر سلطان محمود کی اس کے ساتھ نفرت تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ جاٹ ہے اور آپ راجپوت ہیں؟ نہیں, یہ وجہ تو نہیں ہے. نہیں, میں قوم, آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے فضل الرحمان سے جھگڑا کیا تھا یہاں پہ کہ اس نے مراسیوں کا مذاق اڑایا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ میں مراسی ہوں. صحیح. جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں وہی قوم بن جاتا ہوں. جی, مجھے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اگر کسی شیڈیول کاسٹ سے کسی چھوٹی قوم سے زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس قوم کو پسند کرتا ہوں اپنے لیے. میں ان کا مخالفت کی وجہ مخالفت نہیں ہے, مخالفت کی وجہ نہیں ہے, یہ جہالت کی وجہ ہے. میرے والد جو تھے وہ کشمیر کو آزاد کرانے میں سیسے میں لیفٹیننٹ کرمداد فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے, اور انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ نور سین جاہل ہے, ان پڑھ ہے, یہ قوم کو ڈیوائیڈ کر دے گا اور کشمیر کی آزادی کو بہت دور تک پہنچا دے گا. ہم چودھری اور راجے مل کر کشمیر آزاد کرا سکتے ہیں, ڈیوائیڈ ہو کر نہیں. لیکن تو ہم اپنے اپنے حلقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, پارٹی میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. اگر جو حلقہ نمبر 3 ہے اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بیسکلی وہ کنویں کے مینڈک ہیں, انہیں دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا ریفارم کریں گے, کیا کام کریں گے؟ نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ ان کے پاس نالج ہے. آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. میں اس کو پسند کرتا ہوں. آپ کے حلقے میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جاٹ برادری سے ہیں, جبکہ راجہ نصیر صاحب راجپوت سے فیملی سے ہیں, وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا کسی ایک کی سپورٹ کرنا؟ میں ایکچولی پچھلے الیکشن میں وہاں ہی تھا. میں نے جاٹوں اور راجوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر بٹھایا تھا, ایک ہی جگہ میں نے کہا تھا چائے پیو, ووٹ اپنی مرضی سے دو, آپس میں لڑائی نہ کرو. آپس میں لڑائی عقل مندی کی بات چل پڑی ہے. تو آزاد کشمیر میں 3-4 لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ ذہین ترین لوگ تھے, جن میں بریگیڈیئر حیات خان, جناب سردار عبدالقیوم خان مرحوم, سکندر حیات صاحب یا سردار عتیق صاحب. تو ان میں سے آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اگر ان کا ہوم ورک دیکھیں تو 1 انچ بھی زمین یہ لے نہیں سکے 1948 کے بعد. جی, ان کا ہوم ورک تو 0/0 ہے. اسی حادثے کی وجہ سے لیڈر بن گئے اور انہوں نے آزاد کشمیر کو چوں کا مربع بنا دیا, برادریوں میں تقسیم کر دیا. چودھری ادھر چلا گیا, راجہ ادھر چلا گیا, قریشی ادھر چلا گیا. ہم لوگ ایک تھوڑے سے لوگ ہیں, ایک آٹے میں نمک کے برابر ہیں کشمیر کے اندر, اور ہم نے اتنا ہلا گلا شروع کیا ہوا ہے. میرا سوال ہے ان چاروں میں سے آپ کو کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ میں نے ایز اے لیڈر میری ملاقات سکندریات سے بھی ہوئی ہے, سردار قیوم سے بھی ہوئی ہے, عتیق سے بھی ہوئی ہے, اور حجات سے بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان چاروں سے مجھے لیے ملاقات ہوئی ہے. میں نے انہیں ایوریج دیکھا, یہ ابو ایوریج نہیں تھے. ایون سردار عبدالقیوم خان بھی وہ بھی ایوریج تھے, ان کی تعلیم مڈل تک تھی, وہ بھی ایوریج تھے. انہوں نے ایک رٹا لگایا ہوا تھا, چند ایک باتیں یاد کی ہوئی تھی, بار بار انہیں کو دہراتے تھے. یہ کیا لیڈر ہے کہ 70 سال ہو گئے, بیٹا آیا, اس کے بعد پوتا آیا, اس کا پوتے کا بیٹا آیا, اس کا بیٹا آیا. مہاراجے کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہمیں آپ جیسے لوگ ملک چھوڑ کے آ گئے تو اسی طرح کا ہونا تھا نا. نہیں, میں ملک چھوڑ کے آیا ہوں اس لیے کہ میرے والد کو شہید کر دیا گیا. سردار قیوم کی حکومت تھی, انہوں نے ڈھونڈا کہ ایک کمانڈو تھا جس نے کشمیر کوٹلی اور میر پر آزاد کرایا, اس کے اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے. مجھے برٹش والوں نے پینشن دی, انہوں نے مجھے سارا سہارا دیا جب ہم بچے تھے. جب میرے والد فوت ہوئے میں 10 سال کا تھا, میری چھوٹی بہن 2 سال کی تھی, تو ہمیں برٹش والوں نے ہی تو پالا ہے. میں عمران خان کے شوز میں ہوتا تو میں ان سب کشمیری لیڈروں کو بلا کے, ISI والوں کو بھی بلا کے, ان کی فائلیں ٹیبل پر رکھ کے ہر بندے کو IS کی فائل دیتا کہ پہلے اپنا چٹھا دیکھو. تو پھر تو کوئی بھی نہ آتا کشمیر کی سیاست میں. نہیں, ٹکٹ بانٹنے سے پہلے میں ان کو ان کی اوقات دکھاتا کہ یہ دیکھو, یہ تمہاری اوقات ہے, تم کسی کو کیا ٹکٹ دو گے, تم تو خود ہی اس قابل نہیں ہو کہ پالیٹکس میں ہو. ہم تب ہی اب الیکشن کرائیں گے جب کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. چلیں, یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, بہت مشکل ہے. اگر عمران خان یہ کام کر دے تو میرے خیال میں کشمیری مائیں بہنیں بارڈروں پہ جو لوگ ہاتھوں پاؤں سے معذور پڑے ہوئے ہیں,
جن کو دن اور رات تھانوں میں اور کچہریوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جن کی زمینوں پہ جبری قبضے ہوئے، وہ سب ہاتھ اٹھا کر عمران خان کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کو انٹروڈیوس اس لیے کرایا گیا کہ آزادی کی تاریخ کو سست سے سست کیا جائے۔ تو اس کو کروانے والے کون ہیں؟ یہ اس وقت کے لوگ ہیں جو اس وقت فارن فنڈنگ لیتے تھے اور بیرونی آقا سے ایڈوائز لیتے تھے۔ یہ انڈین نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ ایسا کام کرو آزاد کشمیر میں، تو قیامت تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو رائے صاحب یہی لوگ ہی کرتے آ رہے ہیں، تو یہی کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہم عمران خان سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ان سب کو لے جائیں، ISI کو بولیں کہ ان کی فائلیں لے آؤ، اور ون بائی ون اپنے سامنے بیٹھ کر ان کو کہیں پڑھو تمہارا کالا چٹھا جو لکھا ہوا ہے، اور تمہارے باپ دادا کا بھی ریکارڈ یہاں موجود ہے۔ پھر کس کو لایا جائے؟ آپ کس کو سمجھ؟ بالکل یہ پروسیس بند کی جائے، یہ بند ہونا چاہیے، بالکل بند ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں گے یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان ان پر ٹرسٹ کرے۔ اس نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو کہے میں کشمیر کا فیصلہ خود کروں گا۔ اب وہاں پروسیس روڈ کر صرف جہاد کونسل بنائی جائے، جو لوگ کشمیر کی رائے صاحب جہاد کون کرے گا؟ جہاد نہیں کریں گے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر بات چیت سے نہ ہوا تو ہم جہاد کریں گے۔ پاکستان بیسڈ جماعت، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی فرنچائزی آزاد کشمیر میں بھی ہونی چاہیے۔ کوئی میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ بالکل آپ اس کے خلاف ہیں، میں اس کے چاہے خلاف پی ٹی آئی کی ہو، چاہے پی ٹی وائی کی ہو، کسی کی ہو۔ یہ آپ سے یہ کہتے ہیں، یہ تو لچ تلنے والی بات ہے۔ صحیح، کوئی لچیاں تل رہے ہیں، انہوں نے کہا میرا لچ بھی تل دے وچ، یہ لچ تلتے ہیں۔ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو روکو، اور کشمیریوں کو ان کی فائلیں دو، اور جو لوگ مجرم ہیں انہیں سزائیں دو، اور سزائیں کون دے؟ صاف ستھری قیادت سامنے لے کے آؤ۔ پوز کیا تھا کہ آج ہم لاٹھیوں سے کشمیر حاصل کر سکتے ہیں، مگر کل جب ہندوستان کی فوج ایک ساتھ ہو گئی تو ہم ایٹم بم سے بھی آزادی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو میرے والد کو جبراً ریٹائر کرنا پڑا، انہوں نے چھوڑ دیا، پھر انہیں سولجر بورڈ کا آفیسر بنایا میر پر میں، پھر انہوں نے سب مجاہدوں کی پینشنیں کر دی۔ اور اس کی بات چیت میں جو مدعا ہے، جو ہے کہ اگر آپ کے تسلسل سے کوئی آدمی سن کر عمران خان کے قریب ہے تو اس کو بتا دے کہ یہ نورا کشتی بند کراؤ، یہ قبائل میں بٹی ہوئی قوم ہے، اسے ایک قوم بنا دو۔ تو جو پیسے بنی گالا پہنچ رہے ہیں ہمارے امیدواروں بنی گالا پیسے مجھے یہ پتا ہے عمران خان نہیں لے رہا، اگر اس کے چمچے لے رہے ہیں تو عمران خان سیکرٹ سروسز کی وجہ سے پوچھے، پتا کرے ان میں کچھ۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سیکرٹ سروس والے نہیں بتاتے ہیں جی کہ یہ کوٹھیاں بنگلے کاریں اور پیسے نقد دے رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے، اور ستم ظریفی کی یہ بات ہے، یہی تو عمران خان کے لیے سنہری موقع ہے۔ ستم ظریفی کی بات ہے، دو تین لیڈروں سے لیتے ہیں، ایک کو دیتے ہیں ٹکٹ، تین چار امیدواروں سے وہ پیسے لے رہے ہیں۔ یہ سنہری موقع ہے عمران خان کے لیے جی کہ یہ ان سب کو پکڑ کے بٹھا کے ان سب کی فائلیں پاس رکھ کے ان کو بتائے کہ کشمیر میں ڈیموکریٹک پروسیس بالکل بیکار ثابت ہوا ہے، میں اس کو بند کرتا ہوں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ عمران خان کے پاس جائے، عمران خان تو بہت اچھا بندہ ہے، باقی رہ گیا مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار ہے، گھوڑا اگر گھاس نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ سیاست کو انہوں نے کاروبار پھر بنایا، بس انہوں نے گھوڑے کی طرح گھاس سمجھا ہوا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ میں آپ کہتا ہوں کہ آپ ریسرچ کرو، بیرسٹر کی ریسرچ کرو، تو یہ تو خان صاحب کو کرنی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ریسرچ تو خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی، ان کو اپنی پارٹی کا لیڈر بنانے کے لیے۔ مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو حیران و پشیمان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں سچ کراس کرنا چاہتا ہوں، اور اس الیکشن کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، اور میں یہ پروسیس نہیں چاہتا آزاد کشمیر میں ہو۔ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہاں پہ یہ تو کیا اسے ڈی سی راولپنڈی کے حوالے کر دیں، وہ اس کو چلائے؟ کسی کے حوالے نہ کریں۔ یہ جو سسٹم نظم و ضبط کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے نا ہمیں۔ دیکھو کہ کراچی کی کتنی آبادی ہے؟ یہ 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 2 کروڑ سے، تو آزاد کشمیر کی کتنی ہے؟ میرے خیال میں 42 لاکھ 82 لاکھ ہیں۔ تو کشمیر کو اگر ایک آئی جی چلا رہا ہے تو کیا یہ 82 آئی جی کے سپرد کر دیا جائے؟ بس اس کو بس جو سروسز ہوتی ہیں وہ دیں، اور اس کے بعد جو لائق لوگ ہیں جو کشمیر کی آزادی کا درد رکھتے ہیں انہیں کہیں آگے آؤ اور تم کرو کام۔ اور انڈیا کے جو سب لوگ یہ تو کہتے ہیں ہم درد رکھتے ہیں، کچھ درد نہیں رکھتے یار، ان میں تو وہ آئی کیو ہی نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا جو جراثیم ہوتا ہے آزادی والا، ان میں نہیں ہے۔ یہ بے غیرت ہیں، یہ کیا کرتے ہیں رشتے دے کر یہ کہتے ہیں میری گاڑی پہ جھنڈا لگا ہو اور میں کشمیر ہاؤس میں بیٹھا ہوں۔ یہ تو خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔
یہ تو ان کو پیسے دو. تو امریکن ایک اٹرنی نے کہا تھا کہ یہ £1,00,000 کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. اور شرمندگی کی بات ہے. اور نواز شریف کی حکومت وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ہاں جی. اچھا یہی آزاد کشمیر میں بھی یہ وہی لوگ ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, یہ ان کے نوکر ہیں, نوکروں کے آگے نوکر. ہاں یہ کرپٹ لوگ تھے ان کے آگے دلال ہیں. لیکن ایسا جب یہ آزاد کشمیر کے سیاستدان آتے ہیں برطانیہ یا اوورسیز کنٹریز میں, تو ہم لوگ ان کے آگے بچھے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھو نا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے چیک بھیج دیتے ہیں نا آگے. جی آگے چیک بھیج دیتے ہیں جو لوگ لابیز جو ہیں نا یہاں, ان کو پیسے بھیجتے ہیں نا کہ ہماری ذرا خاطر توازیہ کرنا. ہم نے تو سنا یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں. یہاں سے بھی پیسے لے کے جاتے ہیں اور ان کو دیتے بھی ہیں, کچھ لوگوں کو دیتے بھی ہیں, کچھ لیتے تو غریب عوام سے ہے نا. جو لابی کا جو لیڈر ہوتا ہے اس سے تو نہیں لیتے نا, اس کو دیتے ہیں کہ ہمارا کام کرنا. آج کی بات چیت میں آپ نے رائے صاحب کی تلخ و دکھ بڑی باتیں سنی, اور ان کی جو تجاویز ہیں وہ بھی قابل عمل ہیں اگر ان پہ عمل کیا جائے. اگلے کسی پروگرام میں ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.